انرجی کرائسس پر بات کریں تو حکومت کے لیے ایک چیلنج تو ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ جو پروجیکٹس لگائے گئے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے لگائے، اور جس کی وجہ سے جو پاکستانی مصنوعات ہے وہ دنیا میں مہنگی ترین ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ حکومت کی پرائرٹیز، ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے، اس سیگمنٹ میں بھی کہ پرائرٹیز تو ٹھیک ہے، ہم نے بجلی بحران کو ختم کرنا ہے، مگر یہ اتنے مہنگے پروجیکٹس کیوں لگا رہی ہے حکومت؟ دیکھیے شازیہ، بیسیکلی ایک تو بڑا روایتی طریقہ ہے بجلی بنانے کا، جس میں فرنس آئل استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے یا ڈیزل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہم پچھلے کئی 100 سالوں سے ان تینوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے بجلی بنائی جا رہی ہے۔ اب یہ ماحول کی آلودگی، پولوشن کریٹ کرتے ہیں اور بہت ساری پرابلمز ہیں۔ جو غیر روایتی طریقے ہیں، جس میں سولر ہے، آپ سورج کی روشنی، سورج کی گرمائش سے آپ بجلی بنا رہے ہیں، یا ونڈ پاور ہے، وہ نئے طریقے ہیں اور ان کی کچھ سال پہلے تک تو قیمت بہت زیادہ تھی، تو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ سستی بجلی کے لیے ڈیزل یا فرنس آئل یا کوئلہ جلایا کرتے تھے۔ اب یہ حالات آ گئے ہیں، دنیا بھر میں جو بیڈنگز ہو رہی ہیں، ابھی انڈیا میں احتشام صاحب جو پچھلے ہفتے میں بیڈنگ ہوئی ہے، انہوں نے ایک سولر پلانٹ بہت بڑا، کوئی 750 میگا واٹ کا سولر پلانٹ کے لیے انٹرنیشنل بیڈنگ منگوائی، اور ایک سویڈن کی کمپنی ہے، ٹاپ ریٹڈ کمپنی، اس نے کہا کہ ہم آپ کو شمسی توانائی بنا کے دیں گے، اور وہ کوئی 2 روپے اور 97 پیسے انڈین روپے، پاکستان میں وہ آ جائیں گے 5 روپے اور 19 پیسے فی یونٹ کی وہ بجلی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بڈ کر دیا، ان کی بڈ ایکسیپٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ 5 روپے 19 پیسے پاکستانی روپوں کی وہ 1 یونٹ بجلی شمسی توانائی سے بنانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے جب قائد اعظم سولر پارک جو ہمارا بنا ہے وہ کچھ عرصہ پہلے بنا ہے، یہ اب بڈ آئی ہے، لیکن وہاں پہ آپ حیران، میں خود حیران رہ گیا کہ جو ہم نے ریٹ دے رکھا ہے چینی کمپنی کو، وہ 14 روپے اور 85 پیسے، مقابلتاً 5 روپے 19 پیسے پاکستانی روپیز جو انڈیا میں اب مل رہا ہے۔ تو آپ کو وہ کوئلے سے بجلی بنائی جانے والا فرنس آئل والا معاملہ وہ پرانا ہو گیا ہے، بہت نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا نا، سولر پارک کا اور وینڈ کا، یہ جو رینیویبل انرجی والے سارے ہیں سلسلے، اس میں پچھلے 25 سال سے آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ تقریباً 20 سال تو اس مسئلے پہ جھگڑا رہا کہ ٹیرف ان کا کیا ہوگا۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے یہ مسئلہ طے نہیں ہوا۔ جو پلانٹ لگانا چاہتا ہے اس سے مکمکا کرنے کی بات ہوتی ہے کہ جی یہ کریں وہ کریں، اور پھر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو انٹریگنگ بات ہے نا، آپ مجھے بتائیں ہمارے یہاں کوئی یونیفائڈ ٹیرف کیوں نہیں بنتا کسی چیز کے لیے؟ ایک، اور پھر یہ بار بار جو آپ بات کر رہے ہیں بیڈنگ کی، اب بیڈنگ تو ہمارے یہاں اب نان ایگزسٹنٹ ہوگی، صرف 3 ملکوں کی جو ہے نا بڑی پارٹیز آتی ہیں، چائنیز ہیں، ٹرکش ہیں اور قطری کمپنیاں ہیں، قطری لیٹر بھی ہے، قطری کمپنیاں بھی، قطری تو ایل این جی کا زیادہ کام۔ اب دیکھیں کہ سارا کا سارا ان کو کام دیا جا رہا ہے اور سارے کے سارے کانٹریکٹ ان کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ گڈانی پاور پلانٹ جو تھا، اس میں 10 پاور پلانٹ لگنے تھے، یہ 650 میگا واٹ کا شیلف ہو گیا نا۔ کیوں شیلف ہو گیا؟ اس لیے کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹیرف نہیں طے ہوا۔ اس میں جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ جی کس کو کتنے پیسے ملنے چاہیے، کٹس، کمیشن، اس پہ چیزیں طے نہیں ہو پائیں۔ ٹیرف طے ہو جاتا ہے وہ بڑا ہائی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ پاور کا منصوبہ لے کے گئے ہیں یا کوئی ہائیڈل کا لے کے جا رہے ہیں، ہائیڈل تو خیر اب نام ہی رہ گیا، کوئی آئی نہیں ہے، اس میں یہ پہلے سے بتاتے کہ نہیں لوگوں کو کہ بھئی یہ ہمارا ٹیرف اس کے کیا ہوگا؟ یہ اناؤنس پہلے سے کیوں، لوگوں کو پتہ کیوں نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہ بیڈنگ کے لیے آپ مجھے بتائیں نا کتنی کمپنیاں سامنے آتی ہیں، آج آ کے 2-3 کمپنیاں چائنیز کمپنیاں ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ سویڈن کی کمپنیاں آ رہی ہیں انڈیا میں، تو پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتی؟ سر اس لیے نہیں آ سکتی کہ وہاں پہ ہم سے ادارے تھوڑے سے بہتر ہیں، اگرچہ ان کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، مکروہ چہرہ ہندوستان کا اس کی سو کال جمہوریت نے چھپا رکھا ہے، ادروائز وہاں پہ بھی کرپشن ہم سے زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ آپ دیکھ لیں جوڈیشری آزاد ہے، وہاں پہ پھر جس طریقے سے بیڈنگ ہوتی ہے، جس طریقے سے پاور پلانٹ دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ابھی بھی ایک چیکس اینڈ بیلنسز جو ہے نا بڑا زبردست طریقے سے ایک طریقہ رکھا ہے، یہاں پہ بالکل نہیں۔